السلام علیکم۔ یہ بیسکلی ویڈیو ہم لوگ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ کل ایک بہت امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری سے پرٹیننگ ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ دلیر جج تھے اور ان 6 دلیر ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جوڈیشل ورکس میں انٹیلیجنس آپریٹوز کا بہت ہی مداخلت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے خلاف میڈیا اسمیئر کیمپینز رن کی گئیں اور ان کے خلاف جو ہے کہا گیا کہ جی ان کی LLB کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ڈگری ہے۔ کراچی یونیورسٹی نے اپنے ہی طور پہ اٹھا کر ایک پریس ریلیز جاری کر دی جس میں ان کی ڈگری کو انویلڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ پورا کیمپین ان کے خلاف جب رن ہوا تو اس وقت ہم نے ایک CP فائل کی تھی، CP نمبر 4336 2024 جو ستمبر 2024 میں فائل ہوئی تھی، اور اس میں ایک اسٹے آرڈر لے کر کراچی یونیورسٹی کے اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا۔ وہ CP کی ہیئرنگ کل لگی ہوئی ہے، اور جب ہمیں یہ انٹرم آرڈر ملا تھا اس کے بعد ایک اور سمیئر کیمپین رن کیا گیا تھا جس میں FIA نے کوئی انکوائری انیشیٹ کر دی تھی۔ جب کراچی یونیورسٹی کو کورٹ نے ریسٹرین کیا تو FIA نے ایک انکوائری انیشیٹ کر دی، جس انکوائری کے خلاف ایک اور CP فائل ہم نے کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز طاہر محمود صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے۔ تو طاہر بھائی یہ بتائیے کہ وہ جو FIA کے خلاف CP فائل کی تھی اس کا کیا پیرامیٹرز تھے؟ دیکھیں اس کے مینلی پیرامیٹرز یہ تھے کہ جیسے ہی ہمیں یہ سٹے ملا ود ان فیو ڈیز ایک 25 پیج کی ایک انکوائری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ جو ہے چینلز پہ سرفیس کی گئی، اور کچھ ہمارے اینکر حضرات تھے جس میں گریدہ فاروقی صاحبہ اور جو ہیں میڈیا کے کچھ سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیا پہ ان کو فردر جو ہے اس انکوائری کی بیسس پہ جو ہے جوڈیشری کو ڈیفیم کیا گیا اور اس کی انڈیپینڈنس میں انٹرفیرنس کی گئی۔ اس میں پھر جو ہے ہمارے اس وقت کے اور کرنٹ جو ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ عامر نواز وڑائچ صاحب نے ابراہیم صاحب سے اور مجھے جو ہے ہمیں کہا کہ میں جو ہوں اس CP میں ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور میں ایز اے پارٹی جو ہے وہ بنے اور وہ ایز اے پٹیشنر گئے اس CP میں۔ تو ہم نے ایک اور جو ہے CP فائل کی جس میں ہم نے پیمرا کو، FIA کو اور جو فرسٹ جو اینکر تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس انکوائری کو سرفیس کیا تھا، تو ان کو ہم نے پارٹی بنایا۔ اور سیم جو ہم نے سٹے آرڈر کراچی یونیورسٹی کی انفیئر مینز کمیٹی کے اگینسٹ لیا تھا، یہی آرڈر جو ہے پیمرا کے اگینسٹ، FIA کے اگینسٹ اور جو وہ اینکر ہیں ان کے اگینسٹ، ان سب کو روکا گیا کہ آپ کسی بھی میڈیا چینل پہ اس پرٹیکولر ایکٹ ہے جو انفیئر مینز کمیٹی کا ہے، اس کو آپ نہیں اس طرح بیان کر سکتے اور آپ کسی کو اس طرح ڈیفیم نہیں کر سکتے، اس کے جوڈیشل ورک میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد آگے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تو جی پھر اس کے بعد ابھی سپٹمبر میں ہی ڈیٹ لگی تھی CB2 کے سامنے۔ CB2 نے بیسکلی دے ٹک نوٹس آف دا میٹر، انہوں نے کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں تو ہم نہیں سن سکتے ہیں کیونکہ فل کورٹ ریفرنس تھا، اور ڈیٹ فکس کر دی تھی 30 سپٹمبر کی۔ 30 سپٹمبر کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد 22 سپٹمبر کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اپلیکیشن موو ان کی اور جو فکس کروائی گئی CB1 کے سامنے۔ حالانکہ یہ کیس جو ہے آلریڈی CB2 نے فکس کیا ہوا تھا ٹو ہیئر دا میٹر ایٹ لارج 30 سپٹمبر کو۔ CB1 نے جو ہے پچھلا کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا اس کو وڈرا کرتے ہوئے کیس کو اپنے پاس لگوا دیا اور اس پہ ڈیٹ 25 سپٹمبر کی لگا دی۔ اس میں ہم لوگ کوئی بھی انفارمڈ نہیں تھے، ہمیں کسی طرح کی انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں صرف بائی ای میل آیا ہے کہ جی یہ کیس فکسڈ ہے 25 سپٹمبر کے لیے۔ بات اس پورے مسئلے کی یہ ہے کہ دس از ناٹ اے میٹر آف جسٹس طارق محمود جہانگیری اور اینی پرٹیکولر انڈیویجول جج، یہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا میٹر ہے۔
ہم لوگ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کھڑے ہوں. ہمارے کسی جسٹس کو, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ہوں یا کسی ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں یا لوور جوڈیشری کے ہوں, ہمارے کسی جج کے خلاف ان کو نہیں اس طرح پروپیگنڈا چلایا جا سکتا ہے, ان کو نہیں پریشرائز کیا جا سکتا ہے اور ان کو نہیں کوئرس کیا جا سکتا ہے. ہم سب ایز لائرز وی ول آلویز اسٹینڈ بائی آر جوڈیشری اینڈ وی ول آلویز فائٹ فار دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ ہمارا آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کیا جائے گا, اور سیکیور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تمام جو وکلا ہیں, اور وکلا نہیں, یہ ایک انڈیویجول سٹیزن کا بھی فرض ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جنرلی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے فنڈامنٹل رائٹ, لیکن اٹ از بیونڈ اے فنڈامنٹل رائٹ بیکاز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از دیٹ ایلیمنٹ وچ سیکیورز دی فنڈامنٹل رائٹس. تو لہٰذا ہم بیسکلی یہی کال کر رہے ہیں تمام لائرس کو کہ آپ لوگ آئیں. کل یہ کیس لگا ہوا بھی ہے, اس کیس میں ان سولیڈیرٹی ود ناٹ اونلی جسٹس طارق محمود جہانگیری بٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آپ آئیں, آپ اٹینڈ کریں اس ہیئرنگ کو اور کھڑے ہوں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, کیونکہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی تو اس پاکستان میں انصاف ہوگا. اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوئی تو پھر انصاف بہت دور دور تک بھی ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا. تھینک یو. طاہر بھائی, آپ کوئی کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں گے تو پلیز. جیسا کہ ابراہیم صاحب نے سب لائرس کو انڈیویجولی انوائٹ کیا ہے, لائرس بھی اسٹرینتھ ہوتے ہیں ساری بار ایسوسیشنز کے, سب بار کاؤنسلز کے. جیسا کہ اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے ملیر بار ایسوسیشن نے جو ہے ایک پٹیشن فائل کی ہے, وہ بھی اس کیس میں ہے. ملیر بار ایسوسیشن کے ریپرزنٹیشن ہے. کراچی بار ایسوسیشن اس میں بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ایک کردار ہے اس کیس میں, کیونکہ ہماری 6 ڈفرینٹ کنیکٹڈ پٹیشنز ہیں, اور ہماری بلوچستان جو ہے بار کاؤنسل اور بھی اس کیس میں ہے. تو میری جو اور ساری جتنی بھی پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ بارز یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تو کوشش کریں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں اس کیس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ نہیں ہو سکتے, فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ان پروسیڈنگز میں, تو آپ کو ایک ریزولوشن جو ہے اس کیس کے متعلق فیور میں نکالنی چاہیے, جو اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرے. ایک سٹے آرڈر کے پینڈنگ ہوتے ہوئے, سٹے آرڈر ان فیلڈ ہوتے ہوئے کیسے ایک جج صاحب کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا جوڈیشل ورک نہیں کر سکتے, یا ایک اگر کیس پینڈنگ ہے ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, تو یہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتا کہ ان کو روکا جائے اپنے کام کرنے سے. بہت سارے ہم پریسیڈنٹس دیکھتے ہیں, جیسے کہ ابراہیم صاحب آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز کی پینڈنسی کی وجہ سے کسی کو روکا جائے. اگر ایسا ہو تو بہت سارے ججز کو روک دیا جائے, کسی کے بھی اگینسٹ کوئی جو ہے ریفرنس فائل کیا جائے, اور ریفرنس فائل کرنے کے بعد ان کو جو ہے اپنے کام سے روک دیا. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کوئی میرے خیال سے آرڈر بھی نہیں ہے کہ کسی جج کو روکا جائے. انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا جائے. صحیح. تو پھر کس طرح روکا جا رہا ہے؟ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کنکلوڈ کر لیجیے. کہ سب بار کاؤنسلز کو, بار ایسوسیشنز کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کیس میں جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس کاز کے لیے.